رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں سب سے پہلے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نماز اس طرح ادا کرو کہ وہ تمہاری نماز ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے، اس کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوں، قبر میں بھی وہ تمہارے لیے روشنی اور کامیابی کا سبب بنے، اور آخرت میں بھی وہ نماز تمہارے کام آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کی تعریف نہیں کی ہے، نماز کو اس طرح ادا کر کے کہ وہ قائم ہو جائے، قائم کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جہاں نماز پڑھنے والوں کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان فرمائی، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے کہیں اور ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں اپنی نمازوں سے۔ تو وہ ہماری نمازیں جو توجہ الی اللہ کے ساتھ اور اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، جو قاعدے اور قانون ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز قائم کہلاتی ہے۔ اور جو ان اصول اور ضابطوں کا لحاظ رکھ کے توجہ الی اللہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بس لاپرواہی کے ساتھ اپنے کاندھوں سے ایک بوجھ اتارا جاتا ہے، وہ نماز قائم نہیں ہوتی، بس وہ پڑھنا مانی جاتی ہے کہ صاحب پڑھ لی ہم نے۔ کیسے قائم ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بدن ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو، غسل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو، ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہوں، اور پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور خاص طور سے جماعت میں شریک ہونے کے لیے آئیں تو سب سے پہلے یہ حکم ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم پہلے اگلی صف میں کھڑے ہوں جا کر۔ یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا امام صاحب رکوع میں ہیں، اگر ہم اگلی صف میں جائیں گے تو اتنی جلدی وہ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، ہماری رکعت نکل جائے گی، تو پچھلی صف میں جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو گئے، تو ہم نے صف کو پورا نہیں کیا، جلد بازی کی کہ ہماری جلدی سے رکعت ہو جائے۔ یہ 2 منٹ اگر نکل گئے اور امام کے ساتھ ہمیں ایک رکعت نہیں مل پائی تو ہمیں بات کو پورا کرنا پڑے گی اور ٹائم ہمارا 2 منٹ کا زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ تو دیر تک اگر 2 منٹ ہم مسجد میں رک جائیں گے ایک رکعت کی وجہ سے تو اس کی خاطر ہم اپنی نماز کا قیام ختم کر لے رہے ہیں اور صرف ایک لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں مانے جا رہے ہیں۔ تو گھبرائیں نہیں، تسلی کے ساتھ جائیں دوسری صف میں، رکوع مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے جو رکعت نکل گئی بات کو پوری کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جا کر، اور صحیح ٹائم سمجھ کے نکلا وہ، مگر آیا اتفاق سے کہ نماز ہو چکی تھی مسجد میں، تو چاہیں اب اکیلا پڑھے اللہ اسے جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اللہ پوری جماعت کا ثواب دے رہا ہے آپ کو تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ میری ایک رکعت نکل گئی؟ تو ایک رکعت نکلنے سے جماعت کا آپ کی ثواب کم نہیں ہو جائے گا،
بلکہ اس ایک رکعت کو حاصل کرنے میں جو آپ جلد بازی کریں گے اس میں الٹا اپنا فائدے کے بجائے نقصان کر لیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام الگ الگ حلقے بنائے بیٹھے ہوئے تھے، 4-6 ادھر بیٹھی ہیں، ایک پارٹی ایک ادھر بیٹھی ہے، ایک ادھر بیٹھی ہے، ایک ادھر بیٹھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں، یہ الگ الگ پارٹیاں بنائے بیٹھے ہوئے، سب ایک ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ پھر دوسرے دن تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم نمازوں میں اپنی صفیں اس طرح کیوں درست نہیں کرتے ہو جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے اپنی صفیں درست رکھتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ فرشتے اللہ اپنے رب کے سامنے کیسے صفیں درست رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ پہلے آگے والی صف کو پورا کرتے ہیں اور سب مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسری صف کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب تم نماز پڑھنے آیا کرو تو اور یہ دیکھا کرو کہ پہلی صف میں جگہ ہے تو پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور مل مل کے کھڑے ہوا کرو، اسی طرح دوسری والی کو پورا کرو پہلے، یہ نہیں کہ دوسری والی میں جگہ ہے اور تیسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اگر جو بچے کھچے انسان رہ جائیں وہ آخری صف میں کھڑے ہو جائیں، آخری صف میں چاہیں فل نہ ہو کیونکہ لوگ نہیں ہیں اتنے کہ پوری صف بھر جائے، لیکن اگلی صفیں جب تک بھرتی رہیں جب تک جگہ چھوڑ کے فرمایا پیچھے مت ہٹنا۔ اور فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اللہ نے کیا رکھا ہے اور اگلی صف میں کھڑے ہونے میں کیا رکھا ہے اور نماز میں جلدی سے جلدی جانے کی کوشش کرنے میں اللہ نے کیا رکھا ہے، تو فرمایا لوگ اگلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، لوگ اذان دینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، لوگ جلدی سے جلدی نماز میں جانے کی کوشش کریں گے، مگر چونکہ لوگوں سے اس کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے، ہمیں وہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ آگے صف میں کھڑے ہونے سے کیا ملے گا۔ فرمایا ایک تو یہ ملتا ہے کہ جو اگلی صف میں اور خاص طور سے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر رحمت اور برکت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اے اللہ اگلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ چاہے یا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، حضور نے پھر پہلی صف والوں کے لیے دعا کی، کہا یا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، حضور نے پھر پہلی صف والوں کے لیے دعا کی، 3 بار کے بعد پھر چوتھی بار میں فرمایا اللہ دوسری صف والوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو معلوم ہوا دوسری صف کا نمبر بعد میں ہے، پہلی صف کا مرتبہ بہت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ چاہیے کہ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ امام کے قریب کھڑے ہوا کریں اور امام کیسے قیام کر رہا ہے، کیسے رکوع کر رہا ہے، کیسے سجدہ کر رہا ہے وہ سیکھا کرو اس کے، اور پھر تم اپنے بعد والوں کو سکھایا کرو، اپنی بیوی کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، جو تمہارے ملازم ہیں ماتحت ہیں تمہاری بات سن سکتے ہیں تم ان سے سیکھ کر پھر اپنے پیچھے والوں کو سکھایا کرو۔ اور فرمایا اگلی صف میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اذان دینے میں اتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ صاحب ہمیں اگلی صف میں جگہ چاہیے، اب بھیڑ لگی ہوئی ہے صاحب قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکلے گا وہ اگلی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا لاپرواہی نہیں کریں گے، دوسرے کو ترجیح نہیں دیں گے، کہیں گے بھائی میں ہی کھڑا ہوں گا، میرا نام نکلنا چاہیے اس کے اندر۔ اور اب کیا ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہی ہیں کہ خاص طور سے جو بازار کے قریب مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہے تو دوسرے سے ارے بھائی جگہ ہے جاتے کیوں نہیں آگے کو، جاتے کیوں نہیں، خود پیچھے کھڑے ہیں اگلے والے سے کہنے بھائی جاتے کیوں نہیں آگے کو، سمجھ ہی نہیں رہا اس کی اہمیت۔ جبکہ افتاء کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، فتوے کی کتابوں کے اندر، کہ دین کے معاملے میں دوسرے کو آگے بڑھانا ترجیح دینا جائز نہیں ہے، خود آگے بڑھنا چاہیے دین کے معاملے میں۔ ہاں دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو اس میں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن دین کا فائدہ ہو تو پہلے خود حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوسرے کو وہاں پر ترجیح مت دو کہ صاحب جا تو حاصل کر لے۔ اگر وہاں 10,000 کی گڈی رکھی ہوتی ترجیح دے دیتے کہ جا تو اٹھا لے، جا کے کہتے پہلے میں اٹھاؤں گا، اور اس پہ یہ لکھا ہوتا کہ جو پہلے اٹھا لے گا اسی کی ہو جائے گی، نہ چوری نہ ڈاکہ نہ کوئی گناہ، بغیر گناہ کے وہ ملتی ہوتی تو لوگ لڑ جاتے اس کے لیے، کہتے میں اٹھاؤں گا۔ تو ہمارا اس دنیا کے نفع کی خاطر، مادی فائدے کی خاطر تو تم لڑنے کو تیار ہو، لیکن دین کے فائدے میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں اتنا فائدہ ہے، لڑ جاؤ اس کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر کہا بھائی تو لے جا، جا تو آگے بڑھ جا۔ فرمایا اسی طرح جو لوگ
دین کے کاموں میں پیچھے ہٹتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بھی انہیں پیچھے ہٹا دے گا۔ یہاں تو مطلق حدیث بیان کی، نہ یہ فرمایا دنیا میں پیچھے ہٹا دے گا، نہ یہ فرمایا آخرت میں جنت میں جانے سے پیچھے ہٹا دے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے مطلق حکم ہے کہ جو دین میں پیچھے ہٹیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی میں بھی پیچھے ہٹا دے گا، دینی دنیاوی فائدوں میں بھی پیچھے ہٹا دے گا، اور آخرت میں جنت میں جانے سے بھی پیچھے ہٹا دے گا کہ پہلے دوسروں کو آنے دو، جو اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ جنت میں جائیں گے، تم تو پیچھے کو ہٹتے تھے، تم بعد میں جانا جنت کے اندر۔ تو یہ مطلب بھی ہے ان حدیثوں کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہونے کی ترغیب بھی دلاتے اور صفوں کو سیدھا کرنے کی ترغیب بھی دلاتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو صفوں کی درستگی اور سیدھا کرنا سکھایا تو اس طرح اپنے ہاتھ سے ان کو یکسار کرتے ہوئے چلتے تھے جیسے کہ آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب بار بار ہاتھ سے سیدھا کرنے سے لوگ سمجھ گئے صفیں کیسے سیدھی ہوتی ہیں، تو آپ نے بغیر سیدھا کیے جا کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص پھر بھی صف میں سے آگے نکلا ہوا ہے۔ فرمایا ارے بھائی کتنا سمجھاؤں تمہیں میں، اب بھی آگے نکلے ہوئے ہو، بالکل برابر برابر کھڑے ہوا کرو، ایک کا کاندھا دوسرے کے کاندھے کے مقابلے میں ہو۔ اگر تمہاری صفوں میں اختلاف ہوگا تو فرمایا اللہ تمہارے آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے آپس میں اختلاف بڑھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کی درستگی کا زیادہ خیال نہیں رکھا ہے، صفوں کا خیال نہیں رکھا ہے۔ تو جب ہم صفوں کی درستگی کے ساتھ اور اگلی صف میں پہلے پر کرنے کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کے مطابق اپنے قیام، رکوع، سجدے سب درستگی کے ساتھ پورے کریں گے، جب ہماری نماز قائم نماز کہلائے گی، جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، اپنی نمازوں کو قائم رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وہ پیچھے صف میں جو کھڑا ہوا ہے نا رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کر رہا تھا، اور میں نماز میں جیسے آگے دیکھ لیتا ہوں فرمایا پیچھے والے کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں اپنی کمر کے پیچھے سے بھی فرمایا ایسی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اور یہ قسم کھا کے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لا اراکم من وراء ظہری کما نظرتکم من امامی، میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں ایسی دیکھ لیتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھ لیتا ہوں۔ فرمایا اپنے رکوع اور سجدے بالکل ٹھیک سے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری نمازیں دونوں جہان کی ترقی اور کامیابی کے لیے قائم ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں بھی قوت اور روشنی پیدا فرما، ہمارے اعمال اور عقائد کو بھی درست فرما، ہماری نیتوں کو بھی درست فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔